بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کتاب الغدیر حصہ نمبر 7 صفحہ نمبر 74 سے سٹارٹ کریں گے۔ ٹاپک تھا بہتر کے ہوتے ہوئے کمتر کو حکمران بنانے کے متعلق خلیفہ کی رائے، اور ہم جس پیراگراف پہ تھے اس کو کنٹینیو کرتے ہیں کہ ابو بکر کے قول کہ میں تم پر حکمران تو بن گیا ہوں لیکن تم سے بہتر نہیں ہوں، اس کی صفائی میں باقلانی اپنی کتاب تمہید میں لکھتے ہیں کہ ممکن ہے وہ سمجھتے ہوں کہ امت کا خیال زیادہ صحیح ہو، کیونکہ اہل سنت دلیل دیتے ہیں کہ مفضول کی امامت بعض حالات میں جائز ہے، فاضل اور بہتر کو روک دیا جائے گا۔ اسی لیے ابو بکر نے انصار سے کہا کہ میں نے عمر اور ابو عبیدہ کو پسند کیا ہے، ان میں سے جس کی چاہے بیعت کر لو، حالانکہ وہ جانتے تھے کہ ابو عبیدہ ان سے افضل نہیں ہیں، عثمان اور علی بھی ان سے افضل ہیں، لیکن چونکہ ابو بکر نے دیکھا کہ ان پر سب کا اجماع ہے اور فتنہ دب رہا ہے، اس لیے خلافت قبول کر لی۔ علامہ امینی فرماتے ہیں کہ خلافت کے بارے میں ہم شیعوں کی رائے ہے کہ نبوت کی طرح امامت بھی الہی منصب ہے، فرق یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریع اور وحی الہی سے مخصوص ہوتا ہے، اور خلیفہ کی شان یہ ہوتی ہے کہ وہ شریعت کی تبلیغ اور بیان کے فرائض انجام دیتا ہے، مجمل کی تفصیل کرتا ہے، الہی باتوں کی تفسیر کرتا ہے، کلمات کو مصادیق کے مطابق بیان کرتا ہے۔ جس طرح نبی تنزیل قرآن کے لیے جنگ کرتا ہے، خلیفہ تعویل کے لیے جنگ کرتا ہے۔ اس کا ریفرنس حاشیے میں موجود ہے کہ اس طرح پیغمبر اسلام نے یوں اشارہ کیا ہے کہ جب آپ نے اصحاب سے مخاطب ہو کر فرمایا تھا کہ تمہارے درمیان وہ ہے جو تعویل قرآن پر اسی طرح جنگ کرے گا جس طرح میں نے تنزیل قرآن پر جنگ کی، تو ابو بکر نے پوچھا تھا کہ وہ میں ہوں یا رسول اللہ؟ آپ نے جواب دیا نہیں۔ عمر نے پوچھا میں ہوں؟ حضرت نے جواب دیا نہیں، اس سے مراد ہے جو جوتیاں ٹانک رہا ہے۔ اس وقت حضرت نے علی علیہ السلام کو اپنی جوتیاں ٹانکنے کے لیے دی تھیں۔ ملاحظہ فرمائیے المستدرک علی النصیحین جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 132، مزید تفصیل آگے بیان ہوگی۔ یہ حاشیہ آپ کے سامنے پڑھا، آگے پڑھتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو باتیں نبی موقع نہ ہونے یا لوگوں کے آمادہ نہ ہونے کی وجہ سے ظاہر اور واضح نہیں کرتا، اسے خلیفہ ظاہر اور واضح کرتا ہے۔ اس کے علاوہ بہت سی باتیں ہیں، یہ تمام باتیں لطف الہی ہیں جو خدا کی طرف سے بندوں پر قرب طاعت اور بعد معصیت کے سلسلے میں لازم ہیں، اسی لیے انہیں خلق کے بندگی کا مطالبہ کیا، اور جو کچھ نہیں جانتے تھے انہیں بتایا۔ انہیں جانوروں کی طرح نہیں چھوڑ دیا کہ وہ کھائیں اور اپنی آرزوؤں میں مست رہیں، بلکہ انہیں اپنی معرفت کے لیے خلق کیا ہے تاکہ اس کے راستے وہ خوشنودی خدا حاصل کر سکیں، اور انبیاء اور کتابوں کو بھیج کر اور وہی نازل کر کے یہ راہ آسان بنائی، چونکہ نبی کی زندگی رہتی دنیا تک نہیں ہوتی اور نہ وہ ہمیشہ زندہ رہنے والے تھے، لیکن ان کی شریعت زیادہ عرصے باقی رہنے والی ہوتی تھی، اسی طرح خاتم النبیین کی شریعت رہتی دنیا تک باقی رہنے والی ہے۔ صفحہ 75۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتقال کے بعد جن کی تکمیل نہیں ہو سکی ہے، یا جن شرعی احکام کی تبلیغ نہیں ہو سکی ہے، یا جن احکام کی تبلیغ کے سلسلے میں مصلحت تاخیر کا مطالبہ کرتی ہے، ان باتوں کے سلسلے میں امت کو یوں ہی چھوڑ دینا نامعقول ہے۔ خدا پر لازم ہے کہ اپنی شریعت کی تکمیل و تبلیغ کا بندوبست کرے، ملحدوں کے شبہات کو ختم کرنے، جہالت کا قلع قمع کرنے، دشمنان دین کو تلوار سے ختم کرنے، اور امت کو زبان اور ہاتھ کی کجی سے باز رکھنے کا بندوبست کرے۔ ظاہر ہے کہ یہ بات عنایت پروردگار سے بعید ہے کہ امت کو بے مہار چھوڑ دے گا۔ ان کے خیر و سعادت کا انتظام خدا پر لازم ہے۔ اس نے کچھ ایسی ذوات مقدسہ کو منتخب فرمایا جو بار رسالت کو جانشین کی حیثیت سے اٹھا سکے۔ ان کی خلافت اور جانشینی کا زبان رسول سے اعلان کرا دیا تاکہ امت بے مہار نہ رہ جائے۔
کیا آپ نے عبداللہ ابن عمر کو نہیں دیکھا جو اپنے باپ سے کہتے ہیں کہ لوگ چرچا کر رہے ہیں کہ آپ کسی کو اپنا جانشین نہیں بنانا چاہتے؟ اگر کوئی چرواہا چوپایوں کے ریوڑ کو بغیر نگہبان کے چھوڑ کر چلا جائے تو آپ اس ریوڑ کے ضیاع کا الزام عائد کریں گے، حالانکہ آدمیوں کا معاملہ جانور سے زیادہ اہم ہے۔ اگر آپ خدا سے ملاقات کریں گے تو کیا جواب دیں گے؟ ریفرنس ہے اس بات کا سنن بہیقی جلد نمبر 8 صفحہ 149 اور صحیح مسلم جلد 4 صفحہ نمبر 102۔ آگے پڑھتے ہیں، اس میں مزید ریفرنسز ہیں کہ ابن جوزی کی اور ریاض الازر کی بھی، فتح الباری اور کتاب حلیت الاولیاء، یہ سب اس کے ریفرنس میں موجود ہیں، اس بات کے ریفرنس کے طور پر۔ آگے پڑھتے ہیں۔ عائشہ نے بھی ابن عمر سے یہی کہا، بیٹا میرا سلام عمر کو پہنچا دینا اور ان سے کہنا کہ امت کو بغیر چرواہے کے نہ چھوڑیں، کسی کو جانشین ضرور نامزد کریں، کیونکہ مجھے ان کے بعد فتنہ پیدا ہونے کا اندیشہ ہے۔ اس کا ریفرنس ہے الامامت والسیاست جلد نمبر 1 صفحہ 22۔ عبداللہ بن عمر کا اپنے باپ سے ایسا ہی ایک اور مفہوم نقل کیا گیا ہے، جو کہ ریفرنس موجود ہے اس بات کا، طبقات ابن سعد جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 249۔ آگے پڑھتے ہیں۔ اور یہ معاویہ بن ابی سفیان اسی مسلمہ حکم عقلی کے تحت استدلال کر کے یزید کی بیعت لے رہے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ مجھے ڈر ہے کہ امت محمد کو اپنے بعد یوں چھوڑ جاؤں جیسے بغیر چرواہے کے ریوڑ۔ اس کا ریفرنس موجود ہے تاریخ طبری جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 170 اور الامامہ والسیاست جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 151۔ آگے پڑھتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ یہی مسلمہ دلیل عقلی رسول اعظم کے سلسلے میں بھی استدلال کیوں نہیں کی جاتی کہ آپ نے امت کو بغیر کسی جانشین کے نہیں چھوڑا ہوگا؟ مجھے نہیں معلوم۔ اور یہ بھی جائز نہیں کہ جانشین رسول کے انتخاب کا معاملہ امت کے حوالے یا ارباب حل و عقد کے حوالے کر دیا جائے، کیونکہ عقل سلیم کا فیصلہ ہے کہ جانشین رسول کو بالکل رسول کی طرح عصمت اور روحانی تقدس سے آراستے ہونا چاہیے، تاکہ وہ خواہشات نفسانی سے دور رہے۔ اس کے پاس ایسا علم ہونا چاہیے کہ احکام خداوندی سے بھٹکنے کا اندیشہ نہ رہے۔ اس صورتحال میں غیب کی باتوں سے ناواقف امت اگر کسی کو منتخب کرے تو وہ اس سے محض غلطی کا امکان ہی ہے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ نے ہزار میں سے 70 کو منتخب فرمایا، اور جب وہ میقات میں پہنچے تو یہی خدا رسیدہ افراد نامعقول بات کہنے لگے کہ ہم خدا کو ظاہر بظاہر دیکھنا چاہتے ہیں، پھر بھلا بازاری اور مادہ پرست لوگ کسی کو منتخب کریں گے تو وہ ان سے بہتر کیسے ہو جائے گا؟ ظاہر ہے کہ وہ بھی انہی کی طرح ہوگا جو انہیں تباہی کے گھاٹ لگا دے گا، خود نادانستہ طور پر گناہ میں مبتلا ہوگا، سوال کا صحیح جواب نہ دے گا، جو منہ میں آئے گا کہے گا، نتیجے میں وہ امت معاویہ اور یزید جیسے لوگوں کی بیعت پر مجبور ہو جائے گی۔ اسی وجہ سے خدائے مہربان نے انتخاب خلیفہ کا اختیار بندوں کو نہیں بخشا ہے، کیونکہ انہیں ظلم و جہول پیدا کیا گیا ہے۔ انورٹڈ کاماز میں کچھ لائنیں لکھی ہیں کہ آگاہ ہو جاؤ، خدا ہی جانتا ہے جسے پیدا کیا ہے، وہ لطیف و خبیر ہے، وہ تمہارا پروردگار جسے چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور منتخب کرتا ہے۔ بندوں کے ہاتھ میں اختیار نہیں دیا ہے، کسی مومن یا مومنہ کے لیے مناسب نہیں کہ جب خدا کسی بات کا فیصلہ کر لے تو وہ معاملات میں خود مختار ہو جائیں، اور جس نے خدا اور رسول کی نافرمانی کی وہ واضح گمراہی میں مبتلا ہو گیا۔ انورٹڈ کاماز کلوز۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ابتدائی زمانے سے ہی اس کا اعلان کر دیا تھا۔ جب قبائل کو دین کی دعوت دی تو بنی عامر کے قبیلے نے دعوت قبول کی۔ اس میں سے ایک شخص بولا، کیا ہماری اتباع کے بعد جب دین استوار ہو جائے گا، مخالفتیں ختم ہو جائیں گی، تو آپ کے بعد اس میں ہمارا بھی حق ہوگا؟ رسول خدا نے فرمایا کہ یہ امر خدا ہے، وہ جسے چاہے متعین فرما دے گا۔ صفحہ نمبر 77۔ جو آپ کے سامنے بھی بیان کی ہے حدیث، اس کا ریفرنس ہے سیرت ابن حشام جلد نمبر 2 صفحہ نمبر
30. اس کے علاوہ مزید ریفرنسز بھی ہیں. لوگوں کو انتخاب کا اختیار کیسے دیا جا سکتا ہے جبکہ ان کے اغراض و مقاصد جدا، عادی اور میلانات الگ الگ اور خواہشات متفرق ہیں. انتخاب کے سلسلے میں ان اختلافات اور افتراقات کے نظائر دیکھنے میں آئیں گے. گروہ بندیاں اور شخصیت پرستیاں ابھر کر سامنے آئیں گی. یہ چیز انسانیت کے اول ایام سے منظر عام پر آ چکی ہیں. یہ انتخاب اول روز ہی سے کاشکار رہا. حرمتوں کا زیان، حقوق کی پامالی اور حقائق کا دیا پانچا ہوتا رہا. نتیجے میں جن کا کوئی اخلاق نہیں تھا اور جن کی کوئی حیثیت نہیں تھی وہ بھی حقدار خلافت بن گئے. دلال، گورکن، آزاد کردہ شرابی اور جواری کا بھی خلافت کی لائن میں دیکھے جا سکتے ہیں. بندگان خدا کو غلام بنایا، مال خدا کو غنیمت سمجھا اور کتاب خدا کے ساتھ دغا کر کے دین خدا کو بدل دیا. ان تمام باتوں کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ خلیفہ کو تمام امت سے افضل ہونا چاہیے، کیونکہ اگر اس عہد میں لوگ اس کی فضیلتوں کے ہم پایا ہوں گے یا بہتر ہوں گے تو ترجیح بلا مرجح لازم آئے گی اور ماری جانے لگے گی. یعنی یہ کہ اگر امام فضیلت میں کم ہوا تو ممکن ہے کہ دانش اور بصیرت کے رکھنے سے عظیم فتنہ پیدا ہو جائے یا زیادہ عالم کو کم عالم کا محتاج ہونا پڑے. اس لیے جانشین رسول کو رسول کے مثل ہونا چاہیے تاکہ لوگ اس سے استفادہ کریں اور دین کی استواری کے لیے کوشاں ہوں. لوگوں کی اصلاح کرے، بےہودگیوں کا قلاقمہ کرے. اس بنیاد پر خلیفہ کا افضل ہونا ضروری ہے. تم کہہ دو کہ کیا عالم اور جاہل برابر ہیں؟ تم کہہ دو کہ کیا اندھا اور بینا برابر ہو سکتا ہے؟ تاریکی اور روشنی یکساں ہیں؟ کیا وہ شخص جو حق کی ہدایت کرتا ہے اس کی پیروی مناسب ہے یا اس کی جو بغیر راہ کے ہے؟ صفحہ نمبر 78. ہیڈنگ ہے جمہور کے نزدیک خلافت. اہل سنت کے نزدیک ہمارے متذکرہ نقطۂ نظر سے الگ خلافت ایک دوسری ہی چیز ہے. ان کے خیال میں خلیفہ ایک نگہبان کی حیثیت سے ہوتا ہے جو چور کے ہاتھ کاٹتا ہے، قاتل سے قصاص لیتا ہے، سرحدی حفاظت اور امن آمنا کا ذمہ دار ہوتا ہے. اس کا بد کرداری سے پاک ہونا ضروری نہیں. اس کی فاحش حرکات پر انگلی نہیں اٹھائی جا سکتی، نہ جہالت پر عیب لگایا جا سکتا ہے. اسے شریفانہ اخلاق سے آراستہ ہونا بھی ضروری نہیں. باقلانی تمہید میں کہتے ہیں، یہ کتاب کا نام ہے التمہید، اس کے صفحہ نمبر 181 پر کہتے ہیں باب انورٹڈ کاماز میں لکھا ہے کہ ایسے امام سے گفتگو جس سے پیمان باندھنا لازم ہوتا ہے، انورٹڈ کاماز کلوز. اگر کوئی کہے کہ بتاؤ تمہارے نزدیک اس امام کی کیا صفت ہے، کی صفت کیا ہے جس سے پیمان باندھا جاتا ہے، تو وہ جواب دیا جائے گا کہ اس میں مندرجہ ذیل صفات ہونی چاہیے. وہ قریشی ہو، اسے قدر علم ہو کہ مسلمان کے درمیان فیصلہ کر سکے، جنگی امور کی بصیرت رکھتا ہو، فوجی انتظام کر سکے، سرحدی تحفظ اور ملکی اور قومی حفاظت کر سکے، ظالم سے انتقام اور مظلوم سے بدلہ لے سکے، اور اسی سے متعلق دوسری مثالیں. انورٹڈ کاماز کلوز. اور یہ کہ وہ اقامہ حدود کے سلسلے میں نرمی یا جانبداری کا مظاہرہ نہ کرے، سزا دینے میں بے تابی نہ ہو، علم و دانش جیسے صفات میں برتری رکھتا ہو، لیکن کوئی عارضی مرحلہ درپیش ہو تو بہتر کے بجائے کمتر کو ترجیح دے، اور ضروری نہیں کہ وہ معصوم بھی ہو، نہ غیب کا علم رکھتا ہو، نہ قوم میں سب سے بڑا بہادر ہو، نہ صرف بنی ہاشم سے تعلق رکھتا ہو. آگے لکھتے ہیں کہ اگر کہا جائے کہ کیا اس کے علم کی قوم کو احتیاج ہونی چاہیے تو ہم کہیں گے نہیں، کیونکہ وہ اور اس کے علاوہ دوسرے مسلمان علم شریعت کے معاملے میں برابر ہیں. اگر کہا جائے کہ پھر امام کیوں بنایا جائے تو جواب دیا جائے گا کہ میرے متذکرہ بیان کی روشنی میں فوجی انتظام، سرحدی حفاظت، ظالم سے انتقام اور مظلوم کی دادرسی، اقامہ حدود، مال غنیمت کی تقسیم وغیرہ کے لیے اگر یہ فرائض انجام نہیں دیتا تو قوم کو چاہیے کہ اسے راہ راست پڑھ لیں اور واجبی مواخذہ کریں. آگے لکھتے ہیں کہ جمہور اور اصحاب حدیث کا فیصلہ ہے کہ امام اپنی بد کرداری اور ظلم کی وجہ سے معزول نہیں ہوتا. ہر چند وہ مال غضب کرے،
لوگوں کی جان سے کھیلے، حقوق ضائع کرے، حدود معطل کرے۔ ان متذکرہ غلطیوں پر بھی اس کے خلاف بغاوت نہیں کی جا سکتی، بلکہ اسے سمجھانا بجھانا چاہیے، ڈرانا چاہیے۔ اس سلسلے میں رسول خدا اور صحابہ کرام سے بہت سی حدیثیں مروی ہیں کہ ہر حال میں امام کی اطاعت واجب ہے، چاہے وہ ظلم و ستم کرے، چاہے لوگوں کی غارت گری کرے۔ حدیث رسول ہے کہ امام کی بات سنو اور اطاعت کرو، چاہے وہ بندہ اجدہ ہی ہو، اجدہ الف جیم دال عین، چاہے وہ بندہ اجدہ ہی ہو، بندہ حبشی ہو، اور ہر نیک اور بدکار کے پیچھے نماز پڑھو۔ یہ بھی روایت ہے کہ رسول نے فرمایا کہ امام کی اطاعت کرو، چاہے وہ تمہارا مال چھین لے، تمہاری پیٹھ توڑ دے، اور قیام نماز کے سلسلے میں اس کی اطاعت کرو۔ اس مفہوم کی بہت سی حدیثیں مروی ہیں۔ اور پھر آگے لکھتے ہیں کہ یہ بھی لازم نہیں کہ اگر دوسرا افضل شخص دستیاب ہو جائے تو اس مفضول امام کو معزول کر دیا جائے اور فاضل کو امام بنا دیا جائے۔ اگر شروع بیعت میں فاضل موجود ہو تو مفضول کے بجائے فاضل کو بنایا جائے گا، کیونکہ دینی معاملے میں فضیلت کی زیادتی اثر انداز نہیں ہوتی، نہ اسے معزول کیا جائے گا۔ چنانچہ ہمارے اصحاب متفق ہیں کہ بدکرداری کی وجہ سے امام کو معزول نہیں کیا جائے گا۔ اس کا بھی ریفرنس کتاب التمہید کے صفحہ نمبر 186 پر موجود ہے۔ علامہ امینی فرماتے ہیں کہ باقلانی کی تائید میں بہت سی روایات ہیں کہ اگر امام بد کردار اور بے ایمان ہو لیکن ہر حال میں اس کی اطاعت لازم ہے۔ ایک حدیث حذیفہ سے ہے کہ رسول نے فرمایا کہ میرے بعد ایسے خلفاء ہوں گے جو میری ہدایت کی طرف ہدایت نہ کریں گے، نہ میری سنت کے مطابق عمل کریں گے، وہ آدمی کے پیکر میں شیطانی دل رکھتے ہوں گے۔ ریفرنس ہے اس کا صحیح مسلم جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 119۔ دوسری حدیث اوف سے ہے کہ جس میں نیک اور بد اماموں کی تعریف ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہاں پر کوشچن مارک ہے، ریفرنس دیا گیا ہے لیکن حدیث موجود نہیں ہے۔ صحیح مسلم اور جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 122 کا ریفرنس دیا گیا ہے۔ تیسری حدیث سلمہ بن یزید سے ہے کہ رسول نے فرمایا، غاصب اماموں کی ہر حال میں اطاعت کرو، ان کا گناہ ان کے سر اور تمہارا گناہ تمہارے سر۔ ریفرنس صحیح مسلم جلد 2 صفحہ نمبر 119۔ اسد الغابہ اور سنن بہیقی بھی اس کے علاوہ ریفرنس میں موجود ہیں۔ چوتھی حدیث مقدام سے ہے کہ اس میں بھی یہی مفہوم بیان کیا گیا ہے۔ پانچویں روایت عمر کا قول ہے، اے ابو امیہ، شاید تم میرے بعد زندہ رہو تو ہر حال میں امام کی اطاعت کرتے رہو، چاہے وہ غلام حبشی ہی ہو۔ اگر وہ مارے تو صبر کرو، اگر کوئی حکم دے تو ثابت قدم رہو، تمہیں محروم رکھے تو صبر کرو، ظلم کرے تو صبر کرو، اگر تمہارے دین کو نقصان پہنچائے تو تب بھی کہو کہ میں دل و جان سے آپ کی اطاعت کرتا ہوں، میری جان آپ کے حوالے ہے، دین نہیں۔ اس کا ریفرنس سنن بہیقی جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 159۔ انہی احادیث کی بنیاد پر محدثین نے ابواب قائم کر کے والیان امر کی ہر حال میں اطاعت کی نشاندہی کی ہے۔ فقہاء نے فتوے دیے ہیں کہ ان کے خلاف بغاوت حرام ہے۔ متکلمین کہتے ہیں کہ ان کے فسق و ظلم کے باوجود انہیں معزول نہیں کیا جائے گا، چاہے حقوق معطل ہوں، صرف واض و تفویض سے کام لیا جائے گا۔ علامہ امینی فرماتے ہیں، پھر عائشہ اور طلحہ و زبیر اور ان کے جرگے جنہوں نے امیر المومنین کے خلاف بغاوت کی، آخر کیا عذر رہ جاتا ہے؟ مان لیا کہ علی نے قاتلان عثمان کو پناہ دی اور معاذ اللہ حدود اللہ معطل کیے، کیا امت نے ان احادیث پر عمل کیا؟ میں نہیں جانتا۔ صفحہ نمبر 81۔ تفتازانی شرح مقاصد میں لکھتے ہیں کہ امام کا ہاشمی ہونا یا برائیوں سے پاک ہونا یا افضل ہونا ضروری نہیں ہے۔ آگے لکھتے ہیں کہ اگر امام مر جائے اور کسی ایسے کو جانشین بنا دیا جائے جس میں بیعت کے علاوہ شرائط استخلاف اور قہر و غلبہ پایا جائے تو بیعت منعقد ہو جائے گی۔ اسی طرح گروہ بدکار اور جاہل ہو تو علی الازہر خلیفہ مان لیا جائے گا۔ اسی طرح امام کی اطاعت واجب ہے جب تک کہ وہ حکم شریعت کے خلاف عمل نہ کرے، چاہے وہ عادل ہو یا ظالم ہو۔ قاضی ایجی مواقف میں لکھتے ہیں کہ
امامت کا اہل وہ شخص ہے جو اصول و فروع میں مجتہد ہو تاکہ امور دین قائم ہو سکے، حکومت کے معاملے میں صاحب رائے ہو، بہادر ہو تاکہ مملکت کی حفاظت کر سکے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ ان صفات کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اگر ان صفات کا آدمی نہ ملے تو شرائط عبث ہوں گے یا طاقت سے زیادہ تکلیف ہوگی، اس کی وجہ سے مفاسد پیدا ہوں گے۔ ہاں، اسے عادل ہونا چاہیے تاکہ ظلم نہ کرے، مصالح میں تصرفات کے لیے عقل مند ہو، بالغ ہو، مرد ہو کیونکہ عورتیں دین و عقل کی ناقص ہوتی ہیں، آزاد ہو، کسی آقا کی خدمت نہ کرتا ہو، حقارت کی وجہ سے گناہ میں مبتلا نہ ہو۔ یہ صفات اجماعی طور سے شرائط امامت میں ہیں۔ کچھ اور بھی شرائط بیان کی گئی ہیں جن کی اہل سنت میں مخالفت کرتے ہیں، وہ قریشی ہو، ہاشمی ہو، یہ شیعوں کی شرط ہے۔ تمام مسائل دین کا عالم ہو، یہ بھی شیعوں کی شرط ہے۔ اس کے ہاتھ سے معجزات ظہور ہوتے ہوں، یہ غالیوں کی شرط ہے۔ آخر 3 شرطوں کو ہم نہیں مانتے کیونکہ ابو بکر میں یہ شرطیں نہیں پائی جاتی تھیں، اور شیعوں اور اسماعیلیوں نے امام کی شرط عصمت بھی بیان کی ہے۔ یہ بھی باطل ہے کیونکہ متفقہ طور پر سبھی کہتے ہیں کہ ابو بکر میں عصمت نہیں پائی جاتی تھی۔ صفحہ نمبر 82، مطالع الانظار صفحہ نمبر 470 میں ابو ثنا کہتے ہیں کہ صفات امام 9 ہیں: اصول و فروع میں مجتہد، صاحب رائے اور تدبر، شجاع اور قوی القلب جو جنگ سے نہ بھاگے، سزا دینے میں بزدلی نہ دکھائے، نہ تہور ہو کہ لوگوں کو مہالک میں جھونک دے، عادل ہو کہ لوگوں کی جان اور مال کا زیان نہ ہو، عقل مند ہو، بالغ ہو، مرد ہو، آزاد ہو، قریشی ہو۔ اس میں عصمت کا ہونا ضروری نہیں ہے جیسا کہ شیعوں اور اسماعیلیوں کا عقیدہ ہے، کیونکہ ابو بکر میں عصمت نہیں تھی۔ ہیڈنگ: امامت کیسے قائم ہوتی ہے؟ قاضی عضد المواقف میں لکھتے ہیں کہ امامت نص رسول سے ثابت ہوتی ہے، یا سابق امام کی واضح تصریح سے، یا ارباب حل و عقد کی بیعت سے، برخلاف شیعوں کے۔ وہ اس کے قائل نہیں، لیکن ابو بکر کے معاملے میں ارباب حل و عقد کی بیعت سے ثبوت فراہم ہوتا ہے، اور جب یہ بات معلوم ہو گئی کہ امامت بندوں کی اختیاری چیز ہے تو اب سمجھ لینا چاہیے کہ اس کے لیے اجماع شرط نہیں، کیونکہ اجماع کے لیے عقلی اور روایتی دلیل نہیں ہے، بلکہ 1 یا 2 آدمی ہی کسی کی بیعت کر لیں تو کافی ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ ابو بکر کی بیعت صرف عمر نے کی اور عثمان کی بیعت صرف عبد الرحمن نے کی۔ یہاں تو مدینے والوں کا ہی اجماع نہیں تھا، تمام امت کا اجماع دور رہا۔ میری اس بات پر تمام اہل سنت کا اتفاق ہے۔ اس کی تائید شریف جرجانی، حسن چلسی یا چلمی مس پرنٹنگ ہے، مسعود شیرانی وغیرہ نے کی ہے۔ ریفرنس ہے اس بات کا شرح المواقف جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 267۔ ماوردی احکام سلطانیہ میں لکھتے ہیں کہ انعقاد امامت کے سلسلے میں علماء کے نظریات مختلف ہیں۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ جمہور اہل حل و عقد تمام شہروں کے لوگوں کی رائے معلوم کر لیں، اس طرح اس کی امامت اجمالی طور سے مان لی جائے۔ یہ نظریہ خلافت ابو بکر کی تردید کرتا ہے کیونکہ تمام لوگوں کی رائے کا خیال نہیں کیا گیا ہے۔ صفحہ نمبر 83۔ دوسرا گروہ کہتا ہے کہ کم از کم 5 لوگوں کے اجماع سے امامت طے پا جاتی ہے کہ 4 آدمی کسی ایک سے راضی ہو جائیں۔ ان کے 2 استدلال ہیں۔ نمبر 1، بیعت ابو بکر 5 آدمیوں سے طے پائی، پھر باقی لوگوں نے انہی کی پیروی کی: عمر، ابو عبیدہ، سعد، بشر، سالم۔ نمبر 2، حضرت عمر نے 6 آدمیوں کی شورا بنائی کہ 5 کسی ایک پر متفق ہو جائیں۔ یہ نظریہ اکثر فقہا کا ہے، اور کوفے والے کہتے ہیں کہ 3 میں سے 2 کسی ایک پر متفق ہو جائیں تو امامت قائم ہو جاتی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 1 سے بھی قائم ہو جاتی ہے۔ چنانچہ عباس نے علی علیہ السلام سے کہا کہ ہاتھ بڑھاؤ کہ بیعت کروں، پھر کوئی مخالفت نہ کرے گا، چونکہ یہ حکم ہے اور حکم نافذ ہوتا ہے۔ جوینی کہتے ہیں الارشاد میں،
صفحہ نمبر 224. کہتے ہیں کہ سمجھ لو کہ امامت میں اجماع شرط نہیں ہے، بلکہ اگر اجماع نہ بھی ہو تو امامت قائم ہو جاتی ہے. دلیل یہ ہے کہ جیسے ہی ابو بکر کی بیعت ہوئی وہ مسلمانوں پر احکام نافذ کرنے لگے، دوسری جگہ بات پھیلنے کا ذرا بھی خیال نہ کیا اور نہ سستی دکھائی کہ کہیں صحابہ کو معلوم ہو جائے اور وہ انکار کی آواز بلند کر دیں. جب یہ ثابت ہے تو عدد کے بجائے کسی ایک شخص سے جو صاحب حل و عقد و امامت قائم ہو جاتی ہے. ابن عربی مالکی شرح صحیح ترمذی جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 229 میں کہتے ہیں کہ امامت کے سلسلے میں تمام لوگوں کی رضامندی ضروری نہیں ہے، بلکہ 2 اور 1 کی رضا سے بھی منعقد ہو جاتی ہے. قرطبی تفسیر قرطبی میں کہتے ہیں کہ اگر ایک صاحب حل و عقد بھی بیعت کر لے تو امامت ثابت ہو جاتی ہے. لیکن بعض لوگ کہتے ہیں کہ ارباب حل و عقد کی جماعت سے امام بنتا ہے. ہماری دلیل یہ ہے کہ عمر نے ابو بکر کی بیعت کی اور کسی ایک نے بھی مخالفت نہ کی. صفحہ نمبر 84. امام ابو المعالی بھی کہتے ہیں کہ ایک شخص کی بیعت سے بھی امامت قائم ہو جاتی. اس بیعت کا خلا قطعی جائز نہیں جب تک کوئی بدعت یا تغیر امر نہ دیکھا جائے، اور یہ مجمع علیہ بات ہے. علامہ امینی فرماتے ہیں کہ ابن عمر، اسامہ، سعد بن ابی وقاص، ابو موسیٰ اشعری، ابو مسعود انصاری، حسان، مغیرہ، محمد بن مسلم اور دوسرے لوگ جو عثمان کی طرف سے گورنر تھے، ان لوگوں نے حضرت علی کی بیعت سے روگردانی کی، جبکہ تمام امت نے حضرت علی کی خلافت پر اجماع کر لیا تھا. آخر یہ لوگ کیا عذر پیش کریں گے؟ آخر وہ لوگ جنہوں نے حضرت علی کے ساتھ جنگ کرنے میں تاخیر کی اور اطاعت سے ہاتھ کھینچا، وہ لوگ کیا عذر پیش کریں گے؟ حالانکہ یہ معروف صحابہ تھے. صرف علی علیہ السلام سے الگ ہونے کی بنا پر ان کا نام معتزلہ پڑا. اس بات کا ریفرنس ہے المستدرک علی النصیحین جلد نمبر 3 صفحہ 115، اور اس کے علاوہ مزید ریفرنسز ہیں تاریخ طبری، تاریخ کامل اور تاریخ ابوالفدا سے. یہاں پر اپنی گفتگو کو روکتے ہیں. صفحہ نمبر 84. اگلا ٹاپک سے شروع کریں گے، خلافت کے متعلق خلیفہ ثانی کی رائے، اگلے سیشن میں. جب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.